سمجھ میں نہیں آتا کہ فیض صاحب یہ کیسے فیض ہیں جو ہم سے ملتے ہیں تو نہ کوئی شوخی دکھاتے ہیں، نہ کوئی کسی طرح سے کوئی تڑپ محسوس ہوتی ہے، نہ غم، نہ غصہ، نہ شور، نہ شکوہ۔ انقلابی شاعر کس طرح کے ہیں کہ کبھی گفتگو میں سیاست کا رنگ ہی نہیں لاتے، شعر میں وہ موتی پہ رولتے ہیں لیکن گفتگو میں بالکل چپ رہتے ہیں، محفل میں چپ چاپ رہتے ہیں۔ یہ تو سراسر بخیلی ہے، یہ تو بے حد دوست قسم کے انسان ہیں، لیکن اتنے اچھے دوست نکلے کہ اندر کا شاعر ہی غائب ہو گیا۔ ان کی خاموش طبیعت سے ہمیں کوئی شکایت نہ کبھی ہوئی، مہینوں وہ نہ آئے، ہم نے کبھی شکایت نہ کی، ہمت ہی نہ ہوئی۔ لاہور کے قیام کے زمانے میں ایک بار فیض صاحب کا فون آیا اور خلاف عادت بات شکایت سے شروع، تم نے ہمیں فون ہی نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ حیران کہ آخر بلا وجہ فون کیوں نہیں کرتی؟ کبھی شکایت کرنے والے نے کہا، شکایت نہ کرنے والے نے کہا، اس شکایت کا سبب ہم نے بھی یہ کہا میں پوچھ سکتی ہوں؟ کہنے لگے، میں نے پوچھا کوئی خاص بات کہنی تھی آپ کو، مجھے بتائیے تو فون کرتی، میں فوراً جواب دیتی۔ فرمایا ہم آ جائیں، کھانا کھلاؤ گی؟ ہم نے کہا ہم ضرور۔ کہنے لگے کیا؟ ہم نے کہا دال روٹی۔ کہنے لگے پھر ہم نہیں آتے۔ میں نے کہا اور اگر نرگسی کوفتے، سیخ کباب اور مسلم ہو تو؟ کہنے لگے پھر آ جائیں گے۔ 1 بجے تشریف لائے، معمول سے زیادہ خوش، خاموشی کی نمایاں تھی، اس کے باوجود ان کی بشارت کا سبب پوچھنے کو بہت جی چاہا، مگر برسوں کی سنگت نے یہ سکھایا تھا کہ فیض صاحب سے کم سوال پوچھنا چاہیے تاکہ انہیں جواب کی زحمت نہ ہو۔ کھانے کے بعد دھوپ میں بیٹھنا چاہتے تھے، باہر سبزے زار پر کرسیاں رکھوا کر ہم لوگ بیٹھ گئے۔ یوکلپٹس کے بڑے بڑے درخت چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے اور پھول کی کیاریاں تھیں، پھولوں کی۔ فیض صاحب یوکلپٹس کے بڑے بڑے درخت چاروں طرف دیکھنے لگے، کچھ دیر ٹہلے، پھر ایک بار دھیمے سے بولے، شعر کہنے کو جی چاہ رہا ہے۔ معلوم نہیں مجھ جیسا کوئی خوش نصیب اور ہے جس نے فیض صاحب کی زبان سے جملہ سنا ہوگا، یا یہ منظر دیکھا ہوگا، یا ان کا ایسا موڈ دیکھا ہوگا۔ میرے لیے تو یہ بالکل پہلا موقع تھا کہ دیکھتے دیکھتے اب آسمان سے پھول برسیں گے اور ستارے چھپنا چھوڑ کے نکل آئیں گے۔ درختوں کی طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا، یوکلپٹس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ شکر ہے کہ اس وقت حافظ نے ساتھ دیا۔ میں نے کہا شاید لغت میں تو یہ لفظ نہ ہو، مگر ہم سفیدہ بولتے ہیں اور مالی بھی یہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد معلوم نہیں انہوں نے میرا جواب سنا بھی یا نہ سنا، آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتے رہے اور اس کے بعد گنگنانے لگے۔ میں سمجھ گئی کہ نزول شعر کا لمحہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ چائے کا بہانہ کر کے اندر چلی گئی، اطمینان سے چائے بنائی اور کوئی 8 گھنٹے کے بعد واپس آئی تو دیکھا کہ ابھی تک گنگناتے ہوئے ٹہل رہے ہیں۔ چائے کی پیالی رکھ کر پھر میں اندر چلی گئی۔ بہت دیر کے بعد 2-3 گھنٹوں کے بعد باہر آئی تو دیکھا اب پہلے سے بہت زیادہ مسرور ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس دن فیض صاحب نے شعر کہے یا نہیں کہے، اور اگر کہے تو کون سے۔ ان سے ہماری دوستی کچھ ایسی ہی تھی کہ نہ ہم پوچھیں نہ وہ بتائیں۔
اتنا کچھ انہیں جانتے ہیں، ان کے اتنے قریب رہنے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے جیسے ہم فیض صاحب کو جانتے ہی نہیں۔ واقعی کتنا جانتے ہیں اور کیا جانتے ہیں۔ اگر آج رشیدہ آپا زندہ ہوتی تو پوچھتی فیض کو تو تم جانتی ہو نا، تو ہم اسبات میں جواب نہ دے سکتے۔ عشق پیدا ہوا اور ساز فطرت کی ہم آہنگی سے روح ارضی نے یہ کہتے ہوئے آدم کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک میں خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں۔ آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دے، وہ پے کرے گل، کوشش پے ہم کی جزا دے۔ آدم نے اس قرۂ ارضی کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ یہ تو ایک مٹی کا گروندا ہے جس کا نہ کوئی متعین نقشہ ہے اور نہ کوئی ترتیب ہے۔ سر پر آگ برسانے والا آتشی گولا ہے، چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑ، ادھر ادھر سمندر کی محیط طوفانیاں، ڈراؤنے جنگل اور ان میں بڑے بڑے خطرناک درندے اور اژدہے، چاروں طرف خوفناک بلاؤں کا ہجوم، اور ان سب میں نہتا ابن آدم بے کس و بے بس و بے یار و مددگار۔ شروع میں ان لذت خیز بلاؤں نے اسے دبانا چاہا، لیکن اس کے بعد اس کی مزمر قوتوں نے بیدار ہونا شروع کیا۔ اس نے پہاڑوں کے جگر شق کر دیے، سمندر کے سینے پر کشتیاں چلائیں، بڑے بڑے محیط طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آہنی دیواریں کھڑی کر دیں، دریاؤں کے رخ بدل دیے، ہواؤں کی سمتیں بدل دیں، آسمان کی بجلیاں مقید کر دیں۔ غرض یہ کہ اس زمین کا پورا نقشہ بدل دیا۔ اس نے فطرت کی ہر شے کو اپنے مطلب کے مطابق متشکل کر لیا۔ اس شکست و ریس کو دیکھ کر ایک دن اللہ میاں نے اس سے کہا کہ تو نے یہ کیا کر دیا؟ آدم نے یہ سن کر کلہاڑا ایک طرف رکھ دیا اور کہا کہ گستاخی معاف، ذرا اپنی اور میری تکلیف پر تو غور کیجیے۔ تو شب آفریدی، چراغ آفریدم، شفال آفریدی، ایاغ آفرید۔ ذرا اس مخلوق کو سامنے لائیے جیسے تصویر و تفریح سے فرصت نہیں، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیے کہ میں نے اس دنیا کو کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ قصور وار غریب الدیار ہوں، لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد۔ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ آئے علماء بت کدہ اس صفات میں۔ تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا۔ میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ لیکن آدم کس تباہی کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے۔ ایک نظم حسب حالات زہرہ نگاہ کی، عنوان ہے سنا ہے۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، سنا ہے جب کسی ندی کسی کے پانی میں بے کے گھونسلے کا گندمی سایہ رستا ہے تو ندی کی روپیلی مچھلیاں اس پر پڑوسی مان لیتی ہیں۔ سنا ہے جس ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے گھر کو بھول کر
کوے کے انڈوں کو پرندوں میں تھام لیتی ہے. سنا ہے گھونسلے سے جب کوئی بچہ گرے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے. ندی میں باڑھ آ جائے, کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری, سانپ, چیتا اور مکڑی ساتھ ہوتے ہیں. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. خدا بندہ جلیل و معتبر, دانا و بینا, منصف اکبر, ہمارے شہر میں اب جنگلوں کا ہی کوئی دستور نافذ کر